ہم نے ایک بڑا اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. ہمارے ملک کا اہم ترین اثاثہ ہمارے نوجوان. اب یہ جو نوجوان ہے 70% آبادی ہے ہماری, ان را انکٹ ڈائمنڈز کو جو پالش کرتا ہے, مہارت اس کی بھی بڑی ہونی چاہیے. اور یہ جو اساتذہ ہیں کس طرح سے ان کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, ان میں کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے جانچ کے لیے, اور پھر کس طرح سے یہ ہماری نئی نسل کو شیپ کریں گے, اس میں ان کی اپنی شیپنگ کی کتنی ضرورت ہے اور کس طرح سے ایویلیویشن ہونی چاہیے, یہ ایک بڑا اہم کام ہے. اور یہ نقطہ اٹھایا جی شہزاد رائے صاحب نے. مختلف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ موضوعات پر بات تو کرتے رہتے ہیں. اب یہ ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں ملک بھر میں, سرکاری اساتذہ خاص طور پر, ان کی جو جانچ پڑتال کا نظام ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو بیوروکریسی میں تمام تر افسران کا یعنی پولیس یا دیگر شعبوں کے لیے ہوتا ہے. یہ مدعا لے کے آئے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بالکل مختلف نظام ہونا چاہیے جو کہ خاص تر اس شعبے سے ریلیٹڈ ہو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی صلاحیتوں پہ فوکس کرے. تو ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو نئی ریفارم کے لیے اساتذہ کی جانچ پڑتال کا پروگرام لے کے آئیں گے ہے کیا, کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس سے کیسے بہتری آ سکتی ہے. شہزاد رائے صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, اس کا نام کیا دیا گیا ہے اور کیسے کام کرے گا یہ. جی بہت شکریہ علینا, آپ نے اس ایشو کو اٹھایا کیونکہ میڈیا ڈیبیٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ہماری آرگنائزیشن ہے زندگی ٹرسٹ, ہم نے 2006 میں اسی آرگنائزیشن کے تحت سرکاری اسکول فاطمہ جناح اڈاپٹ کیا تھا, اور پھر اور خاتون پاکستان کیا, پھر اور اسکول حسین آباد ٹیچرس ٹریننگ کالج کیا. تو جب 2006 میں ہم نے ان کو لیا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ اسکولز ریفارم کریں گے اور پورے ملک کی پالیسی کو امپیکٹ کریں گے. اور آج تک ہم نے پاکستان میں بہت ساری ایجوکیشن پالیسیز کو جو بچوں سے تعلق رکھتی ہے اس کو چینج کیا ہے. اور اسی سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ میڈیا ڈیبیٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب ہم نے گورنمنٹ اسکولز ٹھیک کرنے شروع کیے تو بچے کو ٹیچر مارتا تھا, تو جب ہم نے ٹیچرز کو روکا کہ آپ نہیں مار سکتے ہمارے ڈاکٹر اسکولز میں, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ملک کے اندر ایک قانون ہے سیکشن 89, وہ سیکشن 89 اجازت دیتا ہے گڈ فیتھ میں بچوں کو مارنے کی. تو ہوتا ہی ہے کہ بچے کا سر پھٹ گیا, وہ پتا چلا کہ جب پکڑے گئے تو پتا چلا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا, میں تھپڑ مارا, سر پھٹ. ہر دفعہ سیکشن 89 کے تحت وہ بچ جاتے تھے. لیکن پھر 2012 میں ہم نے جیو کے تحت ایک پروگرام کیا اور پھر یہ لا چینج ہوا. پھر ڈیوالو ہونے کے بعد فائنلی 2020 میں ہم نے اطہر من اللہ کی کورٹ میں یہ زندگی ٹرسٹ نے چیلنج کیا تھا, اور اب پورے ملک کے اندر یہ سیکشن 89 نہ صرف ریپیل ہو چکا ہے کہ پورے ملک کے اندر بین ہو گیا. بٹ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی پٹائی ہو رہی ہے, بٹ ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کیونکہ اب اگر کوئی پکڑا جاتا ہے ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے تو میڈیا ڈیبیٹ ٹریگر کر گئی ہے, تو وہ سیکشن 89 کا سہارا لے کے چھوٹ نہیں سکتا. اسی طریقے سے ہماری جو ٹیچرز کی چاہتے ہیں یہ جو آپ کا نیا انیشیٹو ہے ہماری بنیادوں کو ٹھیک کرنے کا, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے اسی طرح ٹیچرز کی ACR ہے جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اینڈ ایویلیویشن کہتے ہیں, جس میں پولیس, ڈاکٹرز, بیوروکریسی سب کو جج کیا جاتا ہے, ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. تو ٹیچر کی ایویلیویشن رپورٹ میں یہ لکھا جاتا تھا کہ ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے, انٹیلیجنس کتنی ہے, کیپیسٹی کتنی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا بچے کا ٹیچر بچے کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو اس ایویلیویشن رپورٹ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کلاس روم مینجمنٹ ہو, لیسن پلاننگ ہو, بچے کو مار نہ رہا ہو, ٹیچر کاپیاں چیک ہو رہی ہو. تو یہ تمام چیزیں ہم نے کہا کہ اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. میڈیا پر اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں تھی, تو ہم نے پھر کہا کہ 2016 میں جب ہم نے کہا کہ اس کو ہم چینج کرتے تو پتہ ہی چلا کہ ACR جو ہوتی ہے ایک بڑا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. بٹ لیکن سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ان پرنسپل اگری کیا کہ آپ اس پہ کام کرنا شروع کریں اور ہم مل کے چینج کریں گے. آج 5 سال بعد پورے سندھ کی گورنمنٹ ٹیچرز کی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور امپلیمنٹ ہو گئی ہے اس ایک ہفتہ پہلے, کہ اب ٹیچرز کو اسیس کیا جائے گا ان کی کلاس روم مینجمنٹ کے اوپر. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ میڈیا ڈیبیٹ ٹریگر ہو جاتی ہے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سیکرٹری کا انرجی کا سیکرٹری ہے جو ایگریکلچر میں چلا جاتا ہے, ایگریکلچر کا ہیلتھ میں چلا جاتا ہے, ہیلتھ کا تو ان کی جو ایویلیویشن رپورٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے وہی انٹیلیجنس, وہی کیپیسٹی, وہی تمام چیزیں ان کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ نہیں ہوتی ہے یہ. تو اگر یہ ڈیبیٹ ٹریگر ہو گئی میڈیا کے اوپر تو سندھ کے اندر جو ٹیچرز کی ACR چینج ہوئی ہے وہ بہتر نہ صرف لکھی جائیں گی, اس کے بعد ہوگا یہ کہ پولیس, ڈاکٹرز اور تمام بیوروکریسی کی شاید چینج ہونا شروع ہو جائے اگر یہ ڈیبیٹ ٹریگر ہو گئی. انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ بھی بڑا نظام ہے کہ فالس رپورٹس بنتی ہیں, فیوریٹزم کی بنیاد پہ بھی رپورٹس بن جاتی ہیں, افیکٹ ہوتی ہیں. تو کیا یہ والی جو آپ کی رپورٹ ہے اس میں کیسا میکینزم ہے کہ انفلوئنس نہ ہو خاص کر سپروائزر کے رول سے؟
دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ فارمیٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. اسی طرح پہلا سٹیپ یہ تھا کہ سیکشن 89 قانون ہم نے ریپیل کرایا تھا کہ جب ٹیچر مارے تو وہ بچ نہ پائے. تو ہم نے فارمیٹ چینج کر دیا. فارمیٹ چینج کرنے سے ہوگا یہ بڑی بھی غلط لکھتی ہے اس کی اور اس میں لکھ دیتی ہے اس کی لیسن پلاننگ بہت اچھی بچوں سے کروائی ہے, اس کی کلاس روم مینجمنٹ بہت اچھی تھی, کاپیاں چیک ہوئی ہیں. بٹ اب جب وہ ڈبل چیک ہوں گی تو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کیا لیسن پلاننگ ٹھیک ہوئی تھی پورے سال میں, کوئی ڈبل چیک کر سکتا ہے. پہلے جو فارمیٹ تھا اس کے اندر تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ٹیچر کی انٹیلیجنس کیا ہے, فلانا کیا ہے, کیپیسٹی کیا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک بیس ورک ہے جس کے ذریعے ٹیچر اگر غلط بھی لکھے گا تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. بٹ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ایچ ایمز اے سی آر ٹھیک لگنا شروع ہو جائیں گے. بٹ پہلا بیبی سٹیپ لے لیا گیا ہے. اب اس بیبی سٹیپ کو بڑا جبھی کیا جا سکتا ہے جب یہ میڈیا ڈبیٹ ٹریگر کرے اور پھر تمام ڈپارٹمنٹس کی اے سی آر چینج ہو, پی آر جو ایویلیوشن رپورٹ ہوتی ہے. کوئکلی یہ بتا دیجئے, ٹھیک ہے, کوئکلی یہ بتا دیجئے جو ابھی آپ نے سندھ میں امپلیمنٹ کیا ہے اس کی رپورٹ ہم کب دیکھ سکیں گے؟ کیا یہ منتھلی بیسس پہ ہوتی ہے یا ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں وہ ابھی بھی ایئرلی بیسس پر ہی ہوتی ہے اور اس کے اندر میں ہم بہت برائی کرتے ہیں ہر دفعہ سندھ کی ایڈمنسٹریشن کی, بٹ یہ بہت بڑا سٹیپ لیا انہوں نے. لیکن یہ سعید غنی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دونوں کو میں شکریہ ادا کروں گا, لیکن یہ ابھی بھی ایک سال کے آخر میں اصل میں یہ کوارٹرلی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے.